یہ 30 دن کا توکل کورس صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کو بدلنے کا ایک عملی سفر ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ آج سے آپ کے گھر اور آپ کی زندگی کا نقشہ بدل جائے تو ہر روز ایک نئی صورت کے ساتھ ہمیں ایک نیا عمل کرنا ہوگا۔ آج ہمارا پہلا دن ہے اور اس عمل کو کرنا کیسے ہے یہ میں آپ کو ولاگ کے اینڈ میں بتاؤں گی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی بستر سے اٹھنے سے بھی پہلے ایک عجیب سا بھاری پن آپ کے دل کو گھیر لیتا ہو؟ آپ ابھی جاگی ہیں لیکن آپ کا ذہن تھکا ہوا ہے، ذمہ داریوں کا ایک پہاڑ ہے جو سامنے کھڑا ہے، بچوں کی فکر، گھر کے کام، رشتوں کو نبھانے کی سوجھ بوجھ اور ان سب کے بیچ آپ کی اپنی ادھوری ذات۔ کبھی کبھی ہم عورتیں پورا گھر سنبھالتے سنبھالتے خود کو اتنا تنہا محسوس کرتی ہیں کہ لگتا ہے کوئی ہمیں سمجھنے والا ہی نہیں ہے۔ ہم ہر دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، ہر ایک سے مشورہ مانگتی ہیں، تھک جاتی ہیں لیکن سکون نہیں ملتا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے مالک نے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ہر صبح کا، ہماری ہر مشکل کا ایک ایسا حل ہمارے ہاتھ میں تھما رکھا ہے جسے ہم روز پڑھتی تو ہیں لیکن شاید اس کی روح تک نہیں پہنچ پاتی؟ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں سورۃ الفاتحہ کی، جسے اللہ پاک نے ام الکتاب یعنی قرآن کی ماں کہا ہے۔ یہ صرف نماز شروع کرنے کی ایک صورت نہیں ہے، یہ کائنات کے بادشاہ کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اگر آپ کے گھر سے برکت اٹھ چکی ہے، تو اگلے 15 منٹ میرے ساتھ دل کو تھام کر بیٹھیے، کیونکہ آج جو راز میں آپ کے سامنے کھولنے جا رہی ہوں وہ آپ کی سوچ اور آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ہم صبح اٹھ کر جب کچن میں جاتی ہیں، جھاڑو پونچھا کرتی ہیں، ناشتہ بناتی ہیں، تو ہمارا جسم کام تو کر رہا ہوتا ہے لیکن ذہن میں وسوسوں کی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ تنگی کیسے دور ہوگی؟ بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ہماری اس نفسیات کو جانتے ہوئے ہمیں سورۃ الفاتحہ تحفے میں دی۔ اس سورت کا ایک نام الکافیہ بھی ہے، یعنی وہ سورت جو انسان کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ ذرا تصور کیجئے، جب آپ کہتی ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو کائنات کا مالک عرش بری پر فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب آپ کہتی ہیں نا الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ سبحان اللہ۔ ہم دنیا میں لوگوں کی منتیں کرتی ہیں کہ وہ ہماری بات سنیں، لیکن یہاں کائنات کا شہنشاہ، کائنات کا بادشاہ آپ کی ایک ایک آیت کا جواب دے رہا ہے۔ جب روز صبح اس احساس کے ساتھ آپ کا دن شروع ہوگا تو بتائیے کون سی پریشانی آپ کو توڑ سکتی ہے؟ اب میں ذرا اس صورت کے اس مقام پر آتی ہوں جو پوری کائنات کا نچوڑ ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایک ہاؤس وائف کی زندگی میں کتنے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں وہ بالکل بے بس ہو جاتی ہے، جب شوہر کی طبیعت یا نوکری کا مسئلہ ہو، جب مالی تنگی گھر کا سکون برباد کر رہی ہو، یا جب بچے ہاتھ سے نکل رہے ہوں اور آپ رو رو کر تھک چکی ہوں۔ اس وقت یہ آیت آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب آپ بے بس ہو جاتی ہیں نا اور آپ کہتی ہیں کہ یا اللہ میں تھک گئی ہوں، میں تو ایک عاجز عورت ہوں، میں اکیلے یہ گھر، یہ بچے، یہ حالات، میں اکیلے نہیں سنبھال سکتی۔ اور پھر جب آپ کہتی ہیں نا ایاک نستعین، یعنی میں صرف تجھ سے مدد مانگتی ہوں، تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، اصل میں یہ ایک عہد ہے، ایک پکا یقین ہے کہ جب تک میرا اللہ میرے ساتھ ہے، دنیا کا کوئی خوف، کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی تنگی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو خواتین کہتی ہیں کہ ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں یا ساس سسرال کے معاملات خراب ہیں، وہ صبح اٹھ کر صرف 7 بار اس آیت کو دل کے یقین کے ساتھ دہرائیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دلوں کو موم کرتا ہے۔ پھر آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ سیدھے راستے سے مراد صرف آخرت کا راستہ ہے، نہیں،
ایک عورت کے لیے صراط مستقیم یہ بھی ہے کہ اسے اپنے گھر کو چلانے کی حکمت آ جائے، اسے پتہ ہو کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اسے سمجھ ہو کہ غصے کے وقت خاموش کیسے رہنا ہے، اور اسے معلوم ہو کہ اپنے وقت اور اپنے گھر کے بجٹ میں برکت کیسے لانی ہے۔ جب آپ اللہ سے صراط مستقیم مانگتی ہیں تو اللہ آپ کے فیصلوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ ایک سمارٹ ہوم میکر بن جاتی ہیں کیونکہ آپ کی رہنمائی خود اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے بولنے میں اثر آ جاتا ہے، آپ کے ہاتھ کے بنے کھانے میں برکت آ جاتی ہے، اور آپ کا پورا گھر ایک پرسکون جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچنا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ آج کل سوشل میڈیا کی چمک دمک دیکھ کر ہماری خواتین اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ فلاں کے پاس یہ سب کچھ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ فلاں ٹرپ کرنے کے لیے باہر جا رہی ہے، میں کیوں نہیں جا پا رہی؟ فلاں کا بچہ اس اسکول میں پڑھتا ہے، میرا بچہ کیوں نہیں پڑھتا؟ سورۃ الفاتحہ ہمیں اس حسد اور احساس کمتری سے نکال کر شکر گزاری کے اس مقام پر کھڑا کر دیتی ہے جہاں پہنچ کر انسان بادشاہ بن جاتا ہے۔ میرے پیارے سبسکرائبرز اور میری تمام پیاری بہنیں، باتیں سننا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آج سے آپ نے ایک پکا ارادہ کرنا ہے کہ کل صبح جب آپ بستر سے پہلا قدم نیچے رکھیں گی تو اپنے دن کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کریں گی۔ اب میں آپ کو اس کے عمل کا طریقہ بتا دیتی ہوں، آپ لوگ کیئرفلی نوٹ کر لیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد یا پھر کچن کا کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے مکمل اٹینشن کے ساتھ، مکمل فوکس کر کے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے خود بھی پینا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی پلانا ہے۔ آپ اپنے گھر کے کولر میں وہ پانی شامل کر سکتی ہیں، یا پھر اپنے بچوں کی اور اپنے ہسبینڈ کی بوٹلز میں وہ پانی شامل کر سکتی ہیں۔ ساتھ کے ساتھ آپ نے خود پر اور اپنے گھر والوں پر دم بھی کرنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر آپ نے 30 ڈیز چیلنج کا پہلا دن اس عمل کے ساتھ گزارا تو آپ خود دیکھیں گی کہ آہستہ آہستہ آپ کے جو کام گھنٹوں میں نہیں ہوتے تھے وہ منٹوں میں ہوں گے۔ گھر میں جو چڑچڑا پن تھا وہ محبت میں بدل جائے گا، اور رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ یہ ہمارے 30 دن کے سفر کا صرف پہلا دن ہے۔ میری آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ اس چیلنج کو صرف وہ لوگ شروع کریں جو اس چیلنج کو اینڈ تک نبھا بھی سکیں، اور جن لوگوں میں اس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے برائے مہربانی وہ اس کو شروع نہ کریں۔ بہت سی خواتین کا یہ بھی کنسرن ہے کہ اگر ہمیں پیریڈز ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو اگر تو آپ کو ابھی پیریڈز ہیں تو پہلے ختم ہو جانے دیں، اس کے بعد پھر آپ یہ عمل شروع کریں، 30 ڈیز کا چیلنج شروع کریں۔ اور اگر درمیان میں آپ کو پیریڈز کی پرابلم آ جاتی ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ اپنے وہ ڈیز پورے کریں، اور جہاں تک آپ نے روکا تھا اس سے پہلے اس چیلنج کو، بعد میں آپ وہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گی۔ سورۃ فاتحہ کا یہ جو عمل ہے نا، یہ آپ نے صرف صبح میں ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ نماز فجر کے بعد کر لیں، یا پھر صبح کچن کے کام شروع کرنے سے پہلے کر لیں۔ پانی آپ اگر صبح میں بچوں کو جو دم کیا ہوا پانی ہے وہ آپ صبح میں اپنے بچوں یا اپنے گھر والوں کو نہیں دے سکتی تو کوئی بات نہیں، وہ آپ دن میں کسی بھی وقت ان کو دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو کل کے ولاگ میں ملوں گی میں آپ سے ایک نئی صورت کے ساتھ، اور جیسے کہ میں تھمب نیلز میں مینشن کر ہی رہی ہوں کہ کون سی صورت کس پریشانی کے لیے ہے اور کون سا عمل کس طرح سے کرنا ہے، تو وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی۔ تھمب نیل پر بھی میں نے مینشن کیا ہوا ہے، ویڈیو میں بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں۔ عمل کرنا کس طرح سے ہے، کس وقت کرنا ہے، وہ میں سارا آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے کیئرفلی ویڈیو کو دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، ورنہ پھر آپ لوگ کامنٹس میں آ کر بہت لمبی چیزیں پوچھتے ہیں، اور میرے لیے پھر ہر کامنٹ کا جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چلیں جی، اب ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں نئی صورت کے ساتھ، اور آج ہی سے عہد کریں کہ کل سے آپ لوگ بھی اس چیلنج کو شروع کریں گے، کیونکہ جب تک میری ویڈیو آپ تک پہنچے گی تب تک تو ظاہر ہے صبح نہیں ہوگی، دوپہر ہوگی، تو آپ نے کل سے اس چیلنج کو سٹارٹ کر دینا ہے۔ چلیں جی، مجھے دے اجازت، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی ایفرٹ پسند آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، مجھے انکریج کرتے رہیں، اور ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، کیونکہ نیکی کا کام ہم جتنا زیادہ پھیلائیں اتنا ہی ثواب ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔